ہم 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائیں اور پوری طرح سے کوشش کریں 26ویں ترمیم کو ختم کرنے کی، تاکہ ایک دفعہ پھر عدلیہ آزاد ہو، ایک دفعہ پھر آئین جو ہے اپنے اصلی جگہ پہ آ جائے، اپنے اصلی مقاصد حاصل کر سکے۔ اس وقت آئین جو ہے یہ پوری طرح آلودہ ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے، اور عدلیہ جو ہے اس کی آزادی سلب کی گئی ہے بذریعہ 26ویں ترمیم کے۔ جناب تشریف لائے، اس وقت یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس میں ایک میجر ایشو ہے، وہ یہ ہے کیا وکلا 26ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ 26ویں ترمیم جو ہے آئین پر بہت بڑا حملہ اور ڈاکہ ہے، اور 26ویں ترمیم نے ہمارے عدالتی نظام کو تہ و تیک کر کے رکھ دیا ہے، ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے وکلا کے پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائیں اور پوری طرح سے کوشش کریں 26ویں ترمیم کو ختم کرنے کی، تاکہ ایک دفعہ پھر عدلیہ آزاد ہو، ایک دفعہ پھر آئین جو ہے اپنے اصلی جگہ پہ آ جائے، اپنے اصلی مقاصد حاصل کر سکے۔ اس وقت آئین جو ہے یہ پوری طرح آلودہ ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے، اور عدلیہ جو ہے اس کی آزادی سلب کی گئی ہے بذریعہ 26ویں ترمیم کے۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا ایشو اس الیکشن میں ہے کہ آئین کو پھر واپس ہم وہاں لے کے آئیں جو کہ اصلی آئین تھا اور جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری جد و جہد کریں تاکہ عدلیہ اس 26ویں ترمیم سے آزاد ہو کر ایک آزاد ادارے کے طور پر کام کر سکے اور قوم کی خدمت کر سکے اور قوم کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی طرف لے جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہیں۔ یہ ہمیشہ سے بڑا اہم دن رہا ہے پاکستان کے اوور آل جو ڈائنامکس ہیں اس میں سپریم کورٹ بار کا ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ہے، اور آنے والا سال اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آن گوئنگ ہمارے پاس کیوس چل رہا ہے اس وقت جوڈیشری میں بھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے علم میں ہیں، تو بار کو اور سپریم کورٹ بار کو اپنا بہت اہم کردار ادا کرنا ہے اس سارے پروسیس میں۔ میں بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جن کو میں گزشتہ پونے 2 سال سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور ان 2 سالوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز آئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر آج دن تک جتنے بھی کیسز دائر کیے گئے، کوئی بھی کمپریہنسو ججمنٹ، کوئی بھی اس کے اوپر فیصلہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا، نہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا، اور فنڈامنٹل رائٹس کی روز وائلیشن جو ہے وہ ہوتی رہی۔ میں آپ کو صرف کل کا اگر حوالہ دوں تو کل میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت عرصے کے بعد ہوئی، تقریباً 1 مہینے کے بعد ہوئی۔ وہ کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، وہ کیا دہشت گردی کا تھریٹ یا الرٹ تھا جس کی وجہ سے ڈیالہ جیل میں تمام ٹرائلز، تمام ملاقاتیں، عمران خان صاحب کی بھی اور عام قیدیوں کی بھی، وہ سب جو تھی وہ سسپینڈ رہیں گزشتہ 1 مہینہ، اور جب کل ان سے ملاقات ہوئی فائنلی تو وہاں پر معلوم پڑا عمران خان صاحب بہت ویزبلی پرٹرب تھے جو ان کو سلوک ان کے ساتھ رکھا گیا۔ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ایک لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، آف دی پاپولر پولیٹیکل پارٹی، ان کو بڑی انہیومین کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا، بغیر بجلی کے رکھا گیا، 5 دن تک نہ دن نہ رات، کوئی لائٹ نہیں، کوئی الیکٹریسٹی نہیں، کوئی فیملی سے ملاقات نہیں، کوئی وکلا سے ملاقات نہیں۔ تو یہ بڑے ڈسٹربنگ اور بڑے کنسرننگ اور بڑے انفارچونیٹ واقعات ہیں جس کے لیے ہم نے کل جو ہے وہ آواز اٹھائی۔ میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خواتین کی حد تک یہ بہت خوشائند بات ہے کہ بشریٰ عمران صاحبہ، عمران خان صاحب کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کی بہنیں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی فائنلی ان کی آرڈیل تو ختم ہو چکی ہے، مگر لاہور میں ابھی بھی بے شمار ایسی خواتین ہیں، جیسے جو پہلی خاتون میرے مائنڈ میں آتی ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ایلڈرلی فیمیل ہیں،
ان کی ایلمنٹس ہیں, کینسر پیشنٹ ہے مگر آج دن تک ان کو ریلیف نہیں ملی, آج دن تک ان کی انکارسریشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال جو آج کے الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے بعد ایک بہتر سال ہوگا ہماری عدلیہ کے لیے, لیگل فٹرنیٹی کے لیے, اور بہت اہم کردار ہے جو بار کو اور بار کے عہدیداران کو جو ادا کرنا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے, ملک کے فلاح کے لیے اور آنے والے وقت میں, تاکہ پاکستان ان دا رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ موو کرے. عدلیہ کی آزادی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سب میں میں آج کے تمام کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کی جو ادا کروں گا. اچھا کانٹیسٹ چل رہا ہے, کافی بڑی تعداد میں لوگ آج کثیر تعداد میں ووٹ ڈالنے آئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ مے دا بیسٹ میں ون, اور انشاءاللہ آ کر وہ اپنا کردار بھی بھرپور ادا کریں. دا مچ نیڈڈ کردار اس وقت آل آئیز آئی وڈ سے آن دی لیگل پروفیشن, آن دی جوڈیشری. آپ دیکھیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کتنی امپورٹنس لے چکا ہے ہمارا جو ہے یہ ہماری عدالتیں اور ہمارا یہ تمام پروفیشن کو بڑی امپورٹنس ہے اس کو. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ بہتری کا ساتھ ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دونوں گروپ کے سلوگن کو پڑھے ہوں گے. ایک گروپ کا نعرہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور 26ویں آئینی ترمیم, دوسرے گروپ کا نعرہ ہے کہ سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور وکلا کے لیے فنڈ وغیرہ. تو ان دونوں میں سے کون سا آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے؟ دیکھیں, اگر بندہ اپنی لالچ کو چھوڑ دے اور اپنی سیلفش اپروچ کو نہ رکھے تو ہاؤسنگ سوسائٹی بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے ملک آتا ہے, سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آتا ہے, سب سے پہلے آئین آتا ہے, اور سب سے پہلے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں میری نظر میں. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمارے پروفیشن کا, ہماری عدلیہ کا جو وقار ہے کچھ عرصے میں وہ کافی مجروح ہوا ہے اور کافی برے طریقے سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں. برج ہے یہ آفس بٹوین دی لائرز اینڈ دی جوڈیشری. تو وہ لوگ آنے چاہیے جو یہ بیسٹ کردار ادا کریں. تو اب کردار جو ہے وہ بہت اوپر جا چکے ہیں. سو پہلے وہ بیسک کام جو ہے ہم وہ بھول چکے ہیں. سو سب سے بیسک کام یہی ہے کہ ہمارے لائرز کی گرومنگ ہو, ہماری عدالت میں امپروومنٹس آئیں, ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپروومنٹ آئیں. میں تو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. کرمنل جسٹس سسٹم کو کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت.